بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو کا ہمارا موضوع خانہ کعبہ کی تعمیر ہے، لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے نیو آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو ابھی سے ہی لائک کر دیں۔ ناظرین، تاریخی کتابوں میں موجود ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے کعبہ کی جو عمارت بنائی وہ طوفان نوح تک باقی رہی اور بوقت طوفان اسے آسمانوں پر اٹھا لیا گیا۔ اس کے بعد کعبہ معظمہ کی جگہ ایک بلند ٹیلے کی طرح ساری زمین سے جدا معلوم ہوتی تھی، لیکن اس پر کوئی عمارت نہ تھی۔ لوگ اسی جگہ کا قصد کرتے اور اسے قبولیت دعا کا مقام سمجھتے تھے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ لے کر کعبہ کی عمارت تعمیر کرے، اور جگہ کی نشاندہی اس طرح فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے بادل کا ایک ٹکڑا بھیجا تاکہ اس کے سایہ سے کعبہ کی حد مقرر کر لی جائے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس سایہ کی مقدار خط کھینچ دیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس خط پر یہاں تک کہ زمین کھود دی کہ حضرت آدم علیہ السلام کی بنائی ہوئی عمارت کی بنیاد ظاہر ہو گئی۔ پھر اسی بنیاد پر آپ علیہ السلام نے عمارت کی تعمیر شروع فرمائی۔ چنانچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر لاتے اور آپ علیہ السلام ان پتھروں کو گارے سے جوڑ کر لگاتے جا رہے تھے۔ جب عمارت آدمی کے قد جتنی بلند ہو گئی تو آپ علیہ السلام کو ایسی چیز کی ضرورت ہوئی جس پر کھڑے ہو کر تعمیر جاری رکھ سکے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ ایک ایسا پتھر لائے جس پر کھڑے ہو کر میں تعمیر کا کام کر سکوں۔ آپ علیہ السلام پتھر کی تلاش کے لیے جبل ابو قبیس پر تشریف لے گئے۔ راستے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام ملے اور کہا، آئیے میں آپ کو دو پتھروں کا پتہ بتاؤں جو حضرت آدم علیہ السلام کے ہمراہ جنت سے زمین پر آئے تھے اور بڑی برکت والے ہیں۔ پھر انہیں نکال کر ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے لے جائیں اور دوسرے کو خانہ کعبہ کے گوشے میں دروازے سے دائیں طرف لگائیں تاکہ جو بھی اس گھر کا طواف کرے تو اسے چوم کر طواف شروع کرے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام ان پتھروں کو یکے بعد دیگر لائے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی ساتھ آئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ اس پتھر حجر اسود کو کعبہ کے گوشے میں رکھ دیں۔ چنانچہ اسے اس کے مقام پر رکھ دیا اور دوسرے پر کھڑے ہو کر تعمیر کا کام شروع فرما دیا، اور ان تعمیر حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام یہ دعا بھی کرتے رہے، اے ہمارے رب ہم سے قبول فرما، بے شک تو ہی سننے والا جاننے والا ہے۔ شروع میں حجر اسود کا رنگ بہت سفید تھا، بعد میں سیاہ ہو گیا، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حجر اسود اور مقام ابراہیم جنت کے یاقوتوں میں سے دو یاقوت ہیں جن کا نور اللہ تعالیٰ نے مٹا دیا۔ اگر وہ ایسا نہ کرتا تو مشرق و مغرب کے درمیان سب کچھ روشن ہو جاتا، اور ارشاد فرمایا، حجر اسود جنت سے اتارا اور یہ دودھ سے زیادہ سفید تھا، پھر اسے بنی آدم کی خطاؤں نے سیاہ کر دیا۔ جس پتھر پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کعبہ فرمائی، اسے رب تعالیٰ نے یہ عظمت عطا فرمائی کہ اسے نماز کی جگہ بنانے کا حکم ارشاد فرما دیا۔ چنانچہ قرآن مجید میں ہے، اے مسلمانوں، تم ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کا مقام بناؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کعبہ کے بعد متعدد دعائیں مانگی، چنانچہ ایک دعا یہ فرمائی، ہے میرے رب، اس شہر کو امن والا شہر بنا دے اور اس میں رہنے والے جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہوں انہیں مختلف پھلوں کا رزق عطا فرما۔